وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سابقہ آیات میں منافقین کی بے وفائی اور بدخواہی کا تذکرہ تھا۔ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو منافقین ہیں یا کفار ہے، اسلام کے خلاف سازشیں گھڑتے رہتے ہیں، یہ اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حقیقت میں یہ بیچارے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں سوال آتا تھا کہ جب یہ لوگ منافقین ہیں، نافرمان ہیں، جیسے کہ عام طور پر آج کل بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کفار ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے کھلے طور پر نافرمان ہیں، تو دنیا کے اندر تو یہ بڑی آسائش و آرام کے اندر ہوتے ہیں، بڑی عیش و عشرت کے اندر ہیں، بڑی ان کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، بڑی سہولیات ہیں، تو یہ کیا؟ تو اس بات کا بھی جواب ان آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو یہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یسارعون مسارعت سے، کہ بھاگ دوڑ کفر میں کیا کر رہے ہیں کہ یہود کے کہیں وفد جا رہے ہیں مشرکین مکہ کی طرف، کہیں منافقین یہود سے مل رہے ہیں، کہیں منافقین رابطے استوار کر رہے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ کہ تم حملہ کرو اور تم مسلمانوں کو نیست و نابود کرو وغیرہ وغیرہ۔ اور ویسے بھی منافقین کی یہ عادت تھی کہ جہاں مسلمانوں کا پلہ ہلکا ہوا وہیں انہوں نے کفریات بکنا شروع کر دی اور کفر کی طرف اپنا میلان ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور جہاں تھوڑا سا پلہ جھکتا ہوا نظر آیا وہیں مسلمانوں کے بڑے بہی خواہاں بن کر تاکہ کوئی دنیاوی فائدہ ہم بھی حاصل کر لیں۔ یہ تو نفاق ہے۔ تو بارہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر میں، یہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نہیں نقصان کر سکتے، یعنی کہ اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ آخرت کے اعتبار سے پریشان ہیں کہ ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ کفر پر راضی ہیں، جیسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کو خریدا ہے، کفر کو پسند کیا ہے، لہذا ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان دے کر کفر خرید لیا۔ اب دیکھیں کہ ان سے بڑے بدبخت کون ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ان کو مل رہی ہے، جن کو ایک نظر دیکھ کر ایمان کا وہ لیول بنتا ہے کہ بعد والے ساری زندگی عبادات کریں تو اس معیار کو یا اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان لوگوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، پھر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، نمازوں میں ان کے ساتھ ہیں، اور جہاد کے اندر، اسفار کے اندر، لین دین کے اندر ان کا معاملہ ان حضرات کے ساتھ پڑ رہا ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں، اپنی آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیسے اسلام نے انقلاب برپا کر دیا، کہ کن عادات کے اندر پڑے ہوئے وہ لوگ تھے اور کیسے وہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو
کیسی نظر نبوت تھی، کیسی تربیت نبوت تھی کہ وہ لوگ انسانیت کے رہنما اور قائدین بن گئے. تو کیا اتنا بڑا انقلاب یہ لوگ نہیں دیکھ رہے؟ تو اس سب کے باوجود اگر ان لوگوں کو ہدایت کی طرف دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی اور وہ لوگ پکے مومن نہیں بن رہے، تو ایسے لوگوں کی آخرت کی فکر کر کے آپ کو کیا فائدہ؟ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہ لیا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے. تو ان لوگوں نے تو کفر کو خرید لیا ایمان دے کر. لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم تکلیف دہ عذاب ہے. اب آگے وہی سوال جو عام طور پر ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہی مخاطب بنا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کافر نہ گمان کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس میں ان کا کچھ بھلا ہے، اس میں ان کے لیے کچھ خیر چھپی ہے. وہ یہ گمان نہ کریں کہ کفر بھی کر رہے ہیں، مال بھی بڑھ رہا ہے، کفر بھی کر رہے ہیں، سہولیات بھی بڑھ رہی ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں بھی بڑی ہو رہی ہیں. تو وہ یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھیں. اصل میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے اوپر گناہ کو تھوپ دیں کہ وہ گناہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. اب ہم خود اپنے بارے میں دیکھ لیں کہ ہم نیکی کرنا چاہ رہے ہوں، نماز کے لیے جانا چاہ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق ہی نہ دیں، مسجد میں آنے ہی نہ دیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ خیر کو چاہتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شر کو ڈال دے. ایک بندہ اللہ کی اطاعت چاہتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نہ کھولے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کمر باندھ لی کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، میں نے یہ نافرمانی کرنی تو اس کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. تو اصل میں یہ جو ڈھیل ملتی ہے گناہ کرنے کے لیے، یہ سابقہ گناہوں کی ایک لعنت اور نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگلے گناہوں کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں اور راستے کھلتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ ان لوگوں نے نیت کر لی کہ ہم نے ہدایت کو قبول ہی نہیں کرنا، تو گویا کہ اپنے دلوں پر ان لوگوں نے مہریں لگوا دی. تو یہ وہ چیز ہے کہ اب ان کو ڈھیل مل رہی ہے، اب یہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا، بھی اللہ کا عذاب آئے اور یہ صبح کو سارے مرے ہوئے پڑے ہوں، نہیں ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. آج دیکھ لیں، آج کے دور میں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے جو بنے ہوئے قوانین ہیں ان کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو ہر طرح سے دبانے اور تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن نہیں ان کے اوپر پکڑ آ رہی. تو یہ کس لیے؟ لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا گناہ اور بڑھے اور وہ کھل کر گناہ کر لیں اور ان کو مہلت ساری مل جائے، تاکہ وہ کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں ہمیں مہلت نہیں ملی تھی جی سمجھنے کی اور اپنے گناہ سے تائب ہونے کی. تو ان کو پوری مہلت مل جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے، یعنی کہ رسوا اور ذلیل کرنے والا ان کے لیے عذاب ہے. آخر دنیا کتنی ہے، کتنا کوئی جی لے گا؟ 50-60 سال، 70-80 سال، یہی کچھ ہے. اور جتنے یہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، کیا ایک ہی چھوٹے سے گھر میں انسان نے رہنا ہوتا ہے، وہی صبح دوپہر شام کا کھانا کھانا ہوتا ہے، وہی لباس پہننا ہوتا ہے، اور دنیا میں سے کیا لینا ہے؟ لیکن ایک حوث ہے انسان کی جو ختم نہیں ہونے کو آ رہی. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا.